آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وضو کے مسائل اور سنتیں بیان ہو رہی ہیں۔ وضو اور احکام وضو اور احکامات میں فرائض اور سنن کا ذکر چل رہا ہے۔ فرائض سے واجبات مکمل ہونے کے بعد سنت وضو کا آغاز ہوا تھا، اس میں نیت، تسمیہ، ہاتھوں کو دھونا، مسواک کرنا۔ اب جو ہے وہ کلی کرنا، مزمزہ اور استنشاق اور دیگر سنتیں جو ہیں وہ ان کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں وغسل الفم ای استیعابہ، منہ کو دھونا جسے مزمزہ کہتے ہیں، تو اشارے کہتے ہیں صاحب در مختار کے استیعابہ پورے منہ کا دھونا، وَلِذَا عَبَّرَ بِالْغَسْلِ، اس لیے کلی کی بجائے غسل کا لفظ کے ساتھ منہ کو دھونے کو تعبیر کیا تاکہ پورے کا پورا منہ جو ہے وہ دھل جائے اندر سے، یعنی مزمزہ نہ کہا۔ اشارے کہتے ہیں علامہ شامی کہ استیعاب کا لفظ جو ہے یہ جو ہے وہ یفاد بالغسل، استیعاب فم جو ہے وہ غسل سے آئے گا، نہ کہ مزمزے سے اور استنشاق سے، یعنی ناک کو بھی دھویا جائے گا اور استنشاق اور مزمزے کی جگہ غسل کہا۔ لیکن فرماتے ہیں اس میں نظر ہے، اس لیے کہ مزمزہ بھی اصطلاحی طور پر جو ہے وہ کہتے ہیں استیعاب الماء جمیع الفم، یعنی پورے منہ کو پانی سے بھر لینا، ٹھیک ہے، تو اسے مزمزہ کہیں گے، اور لغت میں ہے اس کو حرکت دینا، منہ میں پانی کو حرکت دینا۔ اور اسی طرح اصطلاحی طور پر جو استنشاق ہے، اس کا مطلب ہے ایصال الماء الی المارن، یعنی ناک کی بینی تک جو ہے وہ پانی کو پہنچانا، اور لغتاً اس کا معنی ہے النشق، اس کا معنی ہے وَهُوَ جذب الماء وَنَحْوِهِ بِرِيحِ الْأَنْفِ إِلَى دَاخِلِهِ، یعنی ناک کی ہوا کے ساتھ ناک کے اندر کی جانب پانی وغیرہ کو کھینچنا، جذب کرنا، تو یہ استنشاق ہے۔ تو ان میں بھی غسل کا معنی پایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مراد جو ہے وہ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ امام زیلعی نے فرمایا کہ سنت جو ہے ان دونوں میں، استنشاق اور مزمزے میں، کیا ہے؟ المبالغہ، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا وضو میں نہ صرف کلی کی جائے بلکہ کلی کرنے میں مبالغہ کیا جائے، اور مبالغے کے لیے لفظ جو ہے غسل یہ زیادہ دلالت کرنے والا ہے بنسبت مزمزے کے یا استنشاق کے، تو اس لیے بطور مبالغہ جو ہے وہ دونوں میں سنت ہے۔ اس لیے یہاں پر جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ وغسل الفم، منہ کو دھونا تاکہ پورے کا پورا منہ مبالغے کے ساتھ دھویا جائے۔ تو ایک ہے کلی کرنا اور ایک ہے مبالغہ کرنا، تو یہ مبالغہ کلی الگ سنت ہے اور مبالغہ الگ سنت ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو تعبیر کرنا فالتعبیر عنہا وعن اصلها بعبارت واحدۃ یوہم انہما سنت واحدہ ولیس کذالک، یعنی اس سے یہ وہم آتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے
کہ منہ کا دھونا کلی کرنا اور اس کا مبالغہ کرنا، جبکہ یہ دو الگ سنتیں ہیں۔ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ الگ سنت ہے، اور اس میں ان دونوں میں مبالغہ کرنا یہ الگ سنت ہے۔ اور اسی طرح نہر میں بھی اس کی صراحت موجود ہے کہ صرح بسنیت المبالغہ، کہ مبالغہ کرنا سنت ہے۔ اب خود فرماتے ہیں علامہ شامی کہ میں کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے فلاحسن و یقال ان التعبیر بغسل الفم والانف ادل علی الاستيعاب من المزمزۃ والاستنشاق بالنظر الى المعنى اللغوی، چونکہ معنی لغوی کا اگر دیکھا جائے مزمزے کا تو اس کا مطلب تھا حرکت دینا، اور استنشاق کا مطلب ہے کہ ہوا کے ساتھ پانی وغیرہ کو ناک کے داخلی حصے تک کھینچنا۔ تو اس کے مقابلے میں غسل جو ہے وہ زیادہ استیعاب پر دلالت کرنے والا ہے، لہذا اس لیے مصنف صاحب تنویر الابصار نے غسل الفم کے ساتھ کلی کو ذکر فرمایا۔ تو ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے، یعنی غسل الفم کو ایک تو مبالغے کے لیے ذکر کیا، کلی نہیں ذکر کیا، او للاختصار، یا اختصار کے لیے اس کو غسل سے جو ہے وہ تعبیر کیا۔ فرماتے ہیں اورد علیہ ان الاختصار مطلوب ما لم یفوت فائدۃ مہمۃ، تو فرما رہے ہیں کہ اس پر اعتراض کیا گیا کہ اختصار تو مطلوب ہوتا ہے جب تک کوئی اہم فائدہ ضائع نہ ہو جائے۔ فإن المزمزة إداعة الماء في الفم ثم مجه والغسل لا يدل على ذلك، کہ مزمزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی کو منہ میں گھمانا، ادارۃ الماء فی الفم یعنی پانی کو منہ میں گھمانا، ثم مجه پھر اس کی کلی کر دینا، جبکہ غسل جو ہے اس میں یہ کام نہیں ہے۔ تو مزمزے میں یہ دونوں چیزیں تھیں کہ پہلے مزمزہ کرے پھر اس کو کلی کرے، یعنی جس کو غرارہ کہتے ہیں، یا منہ میں پانی لے کر پورے پانی کو پورے منہ کے اندر پھیرنا اور پھر اس کے بعد کلی کرنا۔ تو اس میں تفصیل تھی، جبکہ غسل میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، اختصار ہے، اس لیے غسل الفمی کہا، مزمزہ نہ کہا۔ اور اس کا جواب جو ہے وہ نہر الفائق میں دیا کہ بِأَنَّ قَوْنَ الْمَجِّ شَرْطًا فِيهَا، کہ پانی کا کلی میں پھینکنا، یعنی مزمزہ اسے کو کہتے ہیں کہ جس میں کلی کرنا شرط ہے۔ وَهُوَ رِوَایَةٌ عَنِ الثَّانِي، اور یہ امام ثانی سے یعنی امام ابو یوسف سے روایت ہے۔ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِمَا فِي الْفَتْحِ، اور اصح یہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ فتح القدیر میں ہے کہ اگر لو شرب الماء اب اجزاء عن المضمضۃ وقیل لا ومسن لا یجزیہ، کہ فتح القدیر میں کہ اگر کوئی پانی کو منہ لگا کر پی لے تو کلی کی طرف سے کافی ہو، اجزاء عن المضمضۃ، یعنی کوئی پانی منہ میں لے کر اسے پی لے تو یہ کلی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وکیل لا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ کافی نہیں ہوگا، اور تھوڑا تھوڑا پانی چوسا تو یہ جو ہے وہ کلی سے کافی نہیں ہوگا۔ تو میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے چوسنا یہ کلی کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی کلی کرنے کی بجائے گلاس پورا بھر کے پانی پی گیا تو اس کی کلی ہو گئی، یہ کلی کے لیے کافی ہے۔ ایک قول یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے۔ ہاذا کہنے اس تحقیق کو لے لو، اور آگے فرماتے ہیں وَعَبْدَ الْعَيْنِيُّ وَجْهًا ثَالِثًا وَهُوَ تَنْبِيهُ عَلَى حَدَّيْهِمَا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ علامہ عینی نے ایک تیسری وجہ ظاہر کی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی حد پر تنبیہ کرنا تھا، کہ ان کی حد جو ہے وہ کیا ہے۔
قال العینی وما قیل من انہ انما عدل عن قولہم، کہ یہ جو مصنف نے عدول کیا مزمزہ اور استنشاق سے، تو کہا گیا ہے للاختصار فلیس بشیء، اس میں یہ اختصار نہیں ہے بلکہ کہا جائے گا کہ ان الغسل یشعر بالاستیعاب، کہ دھونا جو ہے وہ استیعاب کا پتہ دے رہا ہے، اس کی خبر دے رہا ہے کہ غسل سے مراد پورے منہ کا استیعاب کرنا ہے پانی کے ساتھ، پورے منہ کو دھونا ہے پانی کے ساتھ۔ تو اب کلی کرنا یعنی منہ کو دھونا بمیاہ ثلاثۃ، 3 پانیوں کے ساتھ، اور اسی طرح والانف یعنی غسل الانف، غسل الفم منہ کو دھونا، اور غسل الانف ناک کو دھونا جسے استنشاق کہتے ہیں۔ تو یہ 3 دفعہ دھونا منہ کو یہ بھی الگ سنت ہے، اور 3 دفعہ ناک کو دھونا، ناک کو پانی چڑھانا یہ الگ سنت ہے۔ اب مارن جو ہے کہہ رہے ہیں وہو ما لان من الانف، یعنی ناک کا وہ جو نرم حصہ ہے اس کو مارن کہتے ہیں، یعنی اس تک نرم حصے تک ناک کا جو ہے اس تک پانی چڑھانا یہ سنت ہے، 3 مستقل پانی۔ ولم یقل ثلاثا لیدل علی ان المسنون التثلیث بماء جدیدۃ، یعنی ایک پانی سے 3 دفعہ کلی نہیں، یہ امام شافعی کا موقف ہے، ایک پانی سے 3 دفعہ کلی، جبکہ احناف کے ہاں ہر دفعہ نیا پانی لیا جائے گا۔ تو 3 پانیوں سے 3 دفعہ کلی کرنا اور 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھانا، ہر دفعہ نیا پانی، یہ جو ہے وہ سنت ہے۔ وہما سنتان موقدتان، یہ دونوں سنتیں موقدہ ہیں، یعنی 3 دفعہ کلی کرنا، 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھانا ناک کے نرم حصے تک 3 پانیوں کے ساتھ، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ سنتیں ہیں۔ اب سنت موقدہ ہیں، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر انہیں چھوڑ دے تو وہ صحیح قول کے مطابق گناہ گار ہوگا۔ تو سراج نے کہا حلبہ کے حوالے سے، حلبہ کہ شاید کہ یہ محمول ہے اس بات پر کہ جو کلی اور ناک کو پانی چڑھانے کی سنت موقدہ کو ترک کرنے کی عادت بنا لے بغیر عذر کے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو 2 سنتیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشتمل ہیں 5 سنتوں پر، مشتملتان علی سنن خمس، یہ 5 سنتوں پر مشتمل ہیں، یعنی ناک میں پانی چڑھانا، ایک تو اس میں ترتیب ہے، دوسرا اس میں تسلیس ہے، تیسرا اس میں مائع جدید ہے، چوتھا ان کا دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا، یہ 4 سنتیں، اور 5واں ہے والمبالغۃ فیہما، دونوں میں مبالغہ کرنا۔ تو یہ 5 سنتیں کلی کرنے میں، ناک میں پانی چڑھانے میں، یہ 5 سنتیں پائی جاتی ہیں۔ تو ہر ایک میں یہ 5 پائی جاتی ہیں، تو کلی کرنا اور ناک کو پانی چڑھانا ایک الگ سنت ہے، تو یہ 6 ہو گئی، تو یوں کل ملا کے 12 سنتیں ہو گئی، 6 سنتیں کلی کی اور 6 سنتیں ناک میں پانی چڑھانے کی، کلی یا ناک میں پانی چڑھانا، یہ 6ٹھی سنت۔ تو مزمزہ اور استنشاق یہ 6ٹھی سنت، یعنی اس کو اگر ابتدا میں لیں تو پہلی سنت، دوسری ترتیب، تیسری تسلیس، چوتھی مائع جدید، 5ویں دائیں ہاتھ سے، اور 6ٹھی جو ہے وہ مبالغہ کرنا۔ تو یہ ٹوٹل 6 سنتیں ہو گئی ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ ہر ایک یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، ان میں سے ہر ایک مشتمل ہے 5 پر، یعنی ایک کو 6ٹھی کو نکال دیں تو باقی 5 سنتیں بنتی ہیں، اور باعتبار مجموع ہے کہ کل 12 سنتیں ہو گئی۔ فافہم، اور یہ بھی کہا گیا ہے
کہ ترتیب جو ہے وہ ان دونوں میں سنت واحدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب ترتیب مطلب پہلے اگر آپ کلی کریں گے تو ترتیب آلریڈی قائم ہو جائے گی، اب ناک کے لیے ترتیب نہیں رہے گی، کیونکہ پہلے کلی کر دی تو اب ناک میں پانی ڈالنا دوسرے نمبر پر ہی ہوا، لہٰذا ترتیب جو ہے وہ ایک قول کے مطابق یہ جو ہے وہ سنت مشترکہ ہے، تو گویا 5 سنتیں ان کی انفرادی ہیں اور ایک ان کی سنت مشترکہ ہے، وہ ہے ترتیب۔ تو ترتیب یہ ہوگی پہلے کلی کریں گے اور پھر ناک میں پانی چڑھایا جائے گا۔ تسلیس یعنی 3 دفعہ کلی کرنا، 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھانا۔ بحر الرائق میں معراج الدرایا شرح ہدایہ سے ہے کہ ترک تکرار مع الامکان لا یکرہ، کہ تکرار کو ترک کرنا مع الامکان جو ہے یہ مکروہ نہیں ہے، یعنی امکان کے باوجود تکرار کو ترک کرنا مکروہ نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کی تائید نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوتی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ مزمزہ اور استنشاق کیا، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ تو اس لیے اس کو مقید کرنا اس بات کے ساتھ کہ جب کہ عادت نہ ہو، یعنی کبھی کبھار اس جو ہے وہ تسلیس کو ترک کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو کبھی کبھار ترک کرنا تکرار کو یہ مکروہ نہیں ہے، لیکن عادت بنا لینا یہ مکروہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعضائے وضو کو دھویا، ایک دفعہ مزمزہ کیا، فرمایا یہ وہ وضو ہے اس کے بغیر اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو یوں بیان جواز کے لیے ایک دفعہ اعضائے وضو کو دھونا اور ایک دفعہ مزمزہ کرنا۔ تجدید الماء، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بار نیا پانی لے، کلی کے لیے بھی اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے، برخلاف امام شافعی کے، ان کے نزدیک ایک ہی پانی سے 3 دفعہ کلی اور 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھایا جائے گا۔ اور یہ دونوں کام کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں کام دائیں ہاتھ سے ہوں گے، البتہ ناک جاڑنا، ناک صاف کرنا یہ بائیں ہاتھ سے ہوگا، جیسا کہ منیہ میں اور معراج درایا میں۔ تو ناک میں پانی دائیں ہاتھ سے چڑھائیں گے اور ناک کو صاف جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کریں گے۔ اور پھر ان میں مبالغہ بھی ہے، یہ 5ویں سنت ہے، جیسا کہ شرح شیخ میں ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ مستحب ہے۔ اور مبالغہ کیا ہوگا؟ مزمزے میں الغرغرہ، یعنی یہ مزمزے میں ہوگا غرارہ کرنا، اور ومجاوزۃ المازن فی الاستنشاق، اور ناک کی نرم حصے تک استنشاق میں ناک میں پانی چڑھانا، یہ کیا ہے؟ مبالغہ ہے۔ یہ مبالغہ کی تعریف کی ہے غرارے کے ساتھ، مبالغہ کہتے ہیں غرارہ کرنا کلی میں، اور ناک کے نرم حصے تک پانی چڑھانے کو مبالغہ کہیں گا۔ ایک قول یہ ہے کہ مبالغہ مزمزے میں یہ ہے کہ کثیر پانی استعمال کرنا، یہاں تک کہ منہ بھر جائے، اتنا پانی لینا کہ اس سے منہ بھر جائے، یہ مبالغہ ہے، جیسا کہ شرح منیہ میں ہے۔ لیکن پہلا قول جو ہے کہ غرغرہ کرنا، یہ اشہر قول ہے۔ منٹ رک گیا۔ تو یہ 6 سنتیں جو ہے وہ ہو گئی اس کی کلی کرنے کی، اور اس میں جو ہے وہ ترتیب رکھنا، مبالغہ کرنا، یہ ساری باتیں جو ہے وہ تجدید الماء نیا پانی لینا، اور یہ کلی وغیرہ دائیں ہاتھ سے کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ از قسم سنت ہیں، یہ الگ الگ سنت ہیں اور یہ سنت مؤکدہ ہیں۔
آواز آ رہی ہے؟ ایک منٹ کے تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے، اس کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں میں۔ یہ جب تک اوپن ہو رہا ہے، اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ جی ہے کسی کا کوئی سوال؟ جی سلطان شاہ، چاہیے میں نے سلیبس بھیج دیا آپ کو، آپ اس کو گروپ سے چیک کر لیں، اس میں اپن صاحب کا علم ہو جائے گا۔ عبادات اور معاملات، تو عبادات میں ہم نے یہ ساری تقریباً پڑھنی ہے، وضو، طہارت اور نماز عبادات ہیں، پھر معاملات میں کتاب البیوع، نکاح، طلاق وغیرہ۔ جی ہاں، یہ جو باقی سنتیں ہیں یہ بھی مؤکدہ، تو یہ ساری جو ہے وہ سنتیں مؤکدہ ہیں۔ وہما سنتان مؤکدتان، دو سنتیں جو ہیں یہ مؤکدہ ہیں، اور اگلی جو سنتیں ہیں یہ سنتیں جو ہے وہ ان کے تابع ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل سنتیں یہی دو ہیں، البتہ تکمیل سنن کے لیے یہ باقی سنتیں بھی جو ہے وہ ان میں رکھی گئی ہیں، ترتیب، تثلیث، تجدید ما۔ تو اب اسے سنت مؤکدہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں بعض ائمہ کا اختلاف بھی موجود ہے، جیسے امام شافعی وغیرہ۔ البتہ اگر ہاں کسی کے نظر میں ہے کہ یہ بھی سنت مؤکدہ ہی ہیں تو پھر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو مبالغہ کرنا، ان دونوں میں یہ بھی سنت ہے۔ چونکہ یہاں پر شرح منیہ میں فرمایا کہ انہا یہ مستحبۃ، تو یہ اس سے پتہ چلا کہ یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، شرح منیہ میں اسے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ تو اصل سنت یہی دو ہیں، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، البتہ ان کے لوازمات میں یہ سنتیں شامل ہیں، ترتیب، تثلیث، تجدید ما، دائیں ہاتھ سے
یہ فعل کرنا اور مبالغہ کرنا. کس کے لیے؟ لغیر الصائم، جو روزے دار نہیں ہے. کیوں؟ لاحتمال الفساد، چونکہ روزے دار جب غرغرہ کرے گا یا ناک کی نرم حصے تک پانی چڑھائے گا تو روزے کے فاسد ہونے کا احتمال موجود ہے، اس لیے وہ یہ مبالغہ نہیں کرے گا. اب ان کو مقدم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی چہرہ دھونے سے پہلے یہ سنتیں ہیں، ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنا، تو یہ شروع میں شاید میں نے بات کی تھی. اب اس کا یہ یہاں سے صاحب در مختار ذکر کرتے ہیں. وہ فرمایا سر و تقدیمہما، کلی کرنے کو اور ناک میں پانی چڑھانے کو مقدم کرنا، اعتبار و اوصاف الماء، یہ پانی کے اوصاف کے اعتبار سے ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے سے اور کلی کرنے سے ہمیں پانی کے اوصاف پتہ چل جاتے ہیں. چونکہ پانی کے 3 اوصاف ہیں، رنگ، بو اور ذائقہ، ٹیسٹ. تو رنگ جو ہے لِأَنَّ لَوْنَهُ يُدْرَكُ بِالْبَصَرِ، جب ہم پانی ہاتھوں میں ڈالیں گے تو ہمیں دیکھنے سے ہی پانی کا رنگ محسوس ہو جائے گا کہ یہ پانی صاف ہے یا گدلا ہے یا گندا ہے یا کیسا ہے. تو رنگ دیکھنے سے ہوگا. اس کے لیے بعض فقہاء نے فرمایا کہ ہاتھوں پہ ڈالیں گے، جو جس سے کہتے ہیں تقدیم غسل الیدین، تو غسل یدین سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پانی کا رنگ کیسا ہے. اور پھر جب کلی کریں گے تو کلی کے ساتھ وَطَعْمَهُ بِالْفَمِ، تو اس کا جو ذائقہ ہے وہ کلی کرنے سے محسوس ہو جائے گا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، پانی ٹھیک ہے یا خراب ہے. اور ناک میں پانی چڑھانے سے اس کی بو اور سمیل جو ہے ہمیں معلوم ہو جائے گی. تو یہ ان کو مقدم کرنے کا، چہرہ دھونے سے پہلے انہیں یہ افعال کرنے کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے پانی کے اوصاف جو ہے وہ معلوم کیے جا سکتے ہیں. یعنی حاشی فرماتے ہیں کہ فرائض وضو پر ان چیزوں کو مقدم کرنا، یعنی کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کو مقدم کرنے کا کی حکمت کیا ہے کہ ان کے ذریعے پانی کے اوصاف پتہ چلتے ہیں. کہ پانی کے اوصاف 3 ہیں، رنگ، بو اور ذائقہ، لون، طعم اور ریح. لون جو ہے، رنگ جو ہے وہ دیکھنے سے، اور باقی جو ہیں وہ چکھنے سے اور سونگھنے سے محسوس ہوتے ہیں. ہاں، اب شرح زاہدی نے شفا کے حوالے سے ذکر کیا کہ مزمزہ اور استنشاق یہ سنت موقدہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 سنت موقدہ ہیں. پس جس نے ان دونوں کو ترک کیا اس نے گناہ کیا، یعنی وہ گناہ گار ہو گیا. اور زاہدی نے کہا کہ اس سے ظاہر ہوا کہ جس کے پاس پانی ہو وضو کے لیے اتنا پانی ہے کہ ایک مرتبہ وہ اعضائے وضو کو دھو سکتا ہے، معاہما، کلی اور استنشاق کے ساتھ. یعنی اتنا پانی ہے کہ ایک دفعہ کلی، ایک دفعہ استنشاق، ایک دفعہ چہرہ، ایک دفعہ ہاتھ دھونا، ایک دفعہ مسح کرنا اور ایک دفعہ پاؤں دھونا. اتنا پانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دفعہ اعضائے وضو کو دھوئے اور ایک دفعہ کیا کرے، کلی اور استنشاق کرے. وَثَلَاثًا بِدُونِهِمَا، اور کلی اور استنشاق کے علاوہ اتنا پانی ہے کہ 3 دفعہ وہ اعضائے وضو کو دھو سکتا ہے، تو پھر بھی اس کو حکم دیا جائے گا کہ اِنَّهُ يَتَوَضَّأُ مَرَّةً مَعَهَا، وہ 3 دفعہ اعضائے وضو کو نہ دھوئے بلکہ اعضائے وضو کو ایک بار دھوئے اور کلی بھی ان کے ساتھ کرے. قضا فی الحلبہ. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ لِأَنَّهَا آکَدُ مِنَ التَّسْلِیس، ٹھیک ہے، یعنی تسلیس بھی سنت ہے لیکن موقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ موقت جو ہے وہ کلی کرنا اور استنشاق کرنا ہے. یعنی نفس مزمزہ اور استنشاق یہ سنت موقدہ ہے، اور اس میں تسلیس ہونا یہ جو ہے وہ اس سے کم موقت ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر اس کو چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا. لیکن یہ اس وقت اس صورت میں ہے کہ جب عادتاً چھوڑے، ٹھیک ہے، بلا عذر چھوڑے، یہ اس پر معمول ہوگا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیس کو ترک فرمایا ہے. تو تسلیس کو ترک کیا جب آپ نے ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اور فرمایا ھذا وضوء لا
یقبل اللہ الصلاۃ الا بہ، یہ وضو ہے کہ اس کے بغیر اللہ نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ لیکن یہ وارد نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مزمزے اور استنشاق کو ترک کیا ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ مزمزہ اور استنشاق سنت مؤکدہ ہے اور تسلیس وغیرہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب فرماتے ہیں وَلَوْ عِنْدَهُ مَاءٌ يَكْفِي لِلْغَسْلِ مَرَّةً مَعَهَا، وہ جو حاشیے میں بات ہوئی اس کو اب پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس پانی ہے اور وہ کافی ہے ایک ایک مرتبہ اعضائے وضو دھونے کے لیے، معہما مزمزے اور استنشاق کے ساتھ، یعنی اتنا پانی ہے کہ کلی بھی اور ناک میں پانی بھی چڑھا کر ایک ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا جائے گا، اور اگر کلی نہ کی جائے اور ناک میں پانی نہ چڑھایا جائے، ان دونوں کے بغیر 3 دفعہ اعضائے وضو کو دھویا جائے گا، اتنا پانی ہو جائے گا، تو پھر بھی حکم دیا جائے گا کہ غسل مرتن، وہ اعضائے وضو کو ایک ایک مرتبہ دھوئے، لیکن کلی بھی کرے اور جو ہے وہ استنشاق بھی کرے، مزمزہ اور استنشاق کرے۔ 3 دفعہ اعضائے وضو کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ سنت ہیں، لیکن یہ زیادہ سنت مؤکدہ ہے، چونکہ اس کا ترک جو ہے ثابت نہیں ہے۔ اعضائے وضو کی تسلیس کا ترک حدیث سے ثابت ہے، لیکن مزمزے اور استنشاق کا ترک جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ وَلَوْ أَخَذَ مَاءً فَمَضْمَضَ بِبَعْضِهِ وَاسْتَنْشَقَ بِبَاقِهِ۔ اب ایک اور تفریح بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے پانی کو لیا اور آدھے پانی سے کلی کی اور آدھے پانی سے اس نے ناک جاڑا تو اجزا ہو، تو یہ جائز ہے، لیکن اس کا الٹ کیا کہ پہلے جو ہے وہ یعنی ناک میں پہلے پانی چڑھایا اور بعد میں منہ میں ڈالا، تو چونکہ ناک کی گندگی جو ہے وہ منہ میں جائے گی، اس لیے یہ اس کا عکس جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے لا یجزیہ لسرورۃ الماء مستعملہ، کیونکہ پانی مستعمل ہو جائے گا، لأن ما فی الانف لا یمکن امساکہ بخلاف ما فی الفم، اس لیے کہ ناک میں جو پانی جا رہا ہے جی لیکن منہ میں جو جائے گا پانی اسے روکنا ممکن ہے، لیکن جو ناک میں پانی جا رہا ہے اسے روکنا ممکن نہیں ہے، وہ کہاں تک اوپر تک چلا جائے گا، لیکن جو منہ میں پانی جا رہا ہے اس کو روکنا ممکن ہے۔ اس لیے اگر پہلے ناک میں پانی ڈالے گا تو پانی مستعمل ہو جائے گا، اب وہ کلی کے قابل نہیں رہے گا، برخلاف اس کے کہ اگر منہ میں ڈالے گا تو اسے روک سکتا ہے، لیکن ناک میں جو ڈالے گا اسے روک نہیں سکتا۔ والمراد لا یجزیہ عن المزمزہ، تو مراد یہ ہے کہ مزمزہ اس سے جائز نہیں ہوگا، کلی کرنا اس سے جائز نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا فَاسْتَنْشَاقُ صحیح وَإِنْ فَاتَهُ ترتیب، اگرچہ ترتیب ختم ہو گئی لیکن استنشاق صحیح ہو جائے گا، کلی کے لیے پھر پانی لینا پڑے گا۔ تو ایک کلی سے یعنی ایک چلو پانی سے آدھے سے کلی پہلے کرے اور پھر ناک میں پانی ڈالے، یہ جائز ہے، لیکن پہلے کلی ناک میں پانی چڑھائے پھر کلی کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں، حل یدخل اصبعہ فی فمہ و انفہ، کہ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی انگلی منہ اور ناک میں ڈالے تو کیا یہ جائز ہے، کر سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں اولا نعم، بہتر ہے کہ ہاں ڈالے۔ کوستانی نے اس کو روایت کیا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ظاہر ہو ولو تسوق الاحتمال ان یتخلل من اجزاء السواک شیء، یعنی اس سے مراد یہ ہے
کہ اگر مسواک کرے اس احتمال کی وجہ سے کہ مسواک کے اجزاء میں سے کوئی چیز جو ہے وہ اس کے دانتوں میں رہ گئی ہے تو انگلی ڈال کے منہ سے اس کو نکال لے، یا کھانے کی کا کوئی حصہ جو ہے اس کے منہ میں رہ گیا دانتوں میں جو مسواک سے نہیں نکلتا، تو جو ہے وہ انگلی ڈال کے منہ میں اس کو نکال سکتا ہے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ سے ناک بھی صاف کر سکتا ہے۔ تو یہ آج کا سبق جو ہے وہ یہاں تک تھا۔ آگے تحلیل اللحیہ، داڑھی کا خلال کرنا، اس سے پھر ہم انشاءاللہ آئندہ کلاس میں کریں گے۔ تو یہاں تک جو سنتیں ہوئیں ہم نے اس ہفتے جو ہے وہ سنن شروع کی تھی، تو یہاں تک جتنی سنتیں پڑھی ہیں اس کی میں ورک شیٹ آپ کو بنا کر بھیج دوں گا، آپ نے کل جو ہے وہ اس کو مکمل کرنا ہے اور پھر مجھے سینڈ کر دیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو۔ مبالغے کا مطلب دو بیان کیے نا، ایک یہ کہ غرغرہ کرنا منہ میں، اور دوسرا یہ کہ ناک میں نرم ہڈی تک پہنچانا، دوسرا یہ کہ منہ بھر لینا، یعنی منہ بھر کے پانی منہ میں ڈالنے سے، تو پہلا قول جو ہے وہ اشہر ہے، اس کو قرار دیں، یہ مبالغہ ہے۔ اور کسی نے کوئی سوال کرنا ہو؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کلاس